ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ پوچھ کے دیکھ لیں ان لوگوں سے جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، بند نہیں کہہ رہا، آواز کہتا ہے کہ خود اپنی ذات تک رکھو، غلط نہیں کہا، ترلا کیا ہے، لجاجت سے کہا ہے۔ تو ہمسائیگی کے بہت سارے حق ہوتے ہیں، تقاضا تھا کہ اس بیچارے کی بات پہ تھوڑا سا دھیان دیتا، لیکن ہم نے رد عمل بڑے برے دیکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ۔ بھائی جان، ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانی ہیں: بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہوں، پڑوسی اچھے ہوں، اور اس کے بیٹے نیک ہوں، اور 5واں فرمایا اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ اس میں ایک ہمسایہ بھی بیان کیا کہ اگر ہمسایہ اچھا مل جائے تو یہ اچھی بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے جی یہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر کے دنیا ہی چھوڑ جائے نا، لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا، لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں۔ تذکرہ خاتون کا ہے، بھائی نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو فرمایا جنتی ہے۔ جنت کا معیار بھائی جان اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں۔ دیکھیے، میں بحیثیت مبلغ آپ کے پاس یہاں حاضر ہوا، اور مجھے بھی وہ خاتون کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے جس کے پاس نمازیں اور روزے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں شہرت ہوتی ہے نا کہ جب یہ خطاب کرتے ہیں تو مجمع میں کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے باہر چلے جائیں، وہ سحر انگیز گفتگو نہیں ہوتی، ان کا حوالہ یہ ہوتا ہے کہ بھرے مجمع میں بعض اوقات یہ رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، ہم کوئی صاحب اٹھ کے باہر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دل میں کر لو، تو اس بچے نے کہا کہ دل میں آپ رہتے ہیں۔ تو کیا عزت رہ گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے، شرمندہ اسے کر رہے تو خود شرمندہ ہو گئے۔ تو مجھے بھی کبھی بھی فراموش نہیں کرنا ہوگا کہ اگر یہاں سے کوئی اٹھ کے باہر جائے گا، وضو کے لیے جائے گا یا وہ پانی پینے جائے گا، تو مجھے اتنا مسئلہ کیا بنا ہے کہ میں اسے کہوں گا کدھر جا رہے ہو، اور اس کو پھر
مجمع میں ذلیل بھی کر دوں، تو یہ مجھے بھی دیکھنا ہوگا، اس خاتون کو پیش نظر رکھنا ہوگا جس کے پاس نمازیں روزے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہے، اور اگر میرے یہ رویے ہوئے تو کیا میری تقریر میرے منہ پہ نہیں ماری جائے گی؟ داور محشر قیامت کا جو منصف ہے اس کے سامنے میں نے بھی تو جانا ہے نا. تو بات تو رویوں کی ہو رہی ہے نا. کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ گاڑی پٹرول پہ چلتی ہے، اتنے آئیں گے تو پھر آؤں گا. یہ ساری باتیں اگر ہم کریں تو یہ بھی تو اخلاق ہے نا، یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. تو یہ ان چیزوں کا بھی تو حساب دینا ہوگا. تو خیر فرمایا کہ اس کی زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے. اور دوسری عورت کا تذکرہ کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن اخلاق اچھا ہے. تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں. اچھا، امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے جن کا نام اسم گرامی جابر بن سلیم ہے. پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے. جو ابھی ابھی ایمان لایا تو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو. جو ابھی ابھی ایمان لائے پہلی نصیحت فرمایا لا تسبن احدا، فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. اس کو اخلاق دیے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے گالیاں ہی سیکھتے ہیں، اور گالی گھر کے ماحول سے آتی ہے، کیونکہ ہم گالی سے ہی مخاطب ہوتے ہیں اور گالی پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے. تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اگر ہم گالی سکھائیں گے تو گالی ہی آئے گی. کوڑا کاغذ ہوتے ہیں یہ بچے، جو بھی تحریر ہم لکھیں گے وہ انمیٹ ہے. آپ گالی لکھیں گے تو گالی ہی آئے گی. اور اگر ان بچوں کو قرآن سکھائیں گے، حدیث سکھائیں گے، اس کے بھی نتائج ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک بہت بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے، اور اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے؟ اس کا معنی روٹی ہے. آپ کی والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور رب سے مانگ. اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے. بیٹا ساتھ والے کمرے میں جا کے کھانا کھاتا اور کبھی کبھی اظہار کرتے ماں اللہ کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں وہ مجھے تازہ کھانا دیتے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا. اللہ میں نے بڑی محنت سے اس کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں آج کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی جب گھر آئی تو قطب الدین ماہوے استراحت تھا. بیدار ہوا، میں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا ہے. اور ساتھ کہتا ہے جو آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی. یہ وہی قطب الدین ہے، وہاں مدرسے میں بیچتی. استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا، 14 پارے سنا دیے. استاد متاثر ہوئے، جہاں سے 14 پڑھے، بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا. ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو کہا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چت قبر کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو. اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے. اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. پھر وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے. تیسرے دن پھر حضور میں ملے، خواب میں ملے. اب کے بار مصلی پہ نہیں یار، تھوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے.
اور وہ دو جو جن کی شکلیں رسول اللہ نے خواب میں دکھائی وہ روضہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے سرنگ کے ذریعے، انہیں وہاں سے نکالا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور آگ میں جلا دیا. پھر مدینے کی گلیوں میں تڑپ تڑپ کے کہتے بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا، خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. سکھا کے دیکھو نتائج آئیں گے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، خواب اپنے اپنے، سپنے اپنے اپنے، منزل اپنی اپنی. ایک نے کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا. کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا کہ ماں کہتی بیٹا اگر ماں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے. تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا، ذرا ٹھہریے گا. ہم نے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ تو جواب نہیں میں آئے گی. وقت ہی نہیں ہوتا. وقت ہوتا نہیں، وقت دیتے نہیں، کیونکہ ہمارا زیادہ وقت موبائل کے ساتھ، اور کچھ وقت بچے تو ہم باہر خوش گپیوں میں وقت گزار دیتے ہیں. ہمارا جو سرمایہ قیمتی اثاثہ ہماری اولاد تھی انہیں تو وقت دیا نا. ہاں بچپن میں آپ بڑھاپے میں ہیں تو ماضی کے دریچوں میں جھانکو نا تو یہ بچے ہمارا دامن پکڑتے تھے. ہاں نہ کوئی دوست تھا نہ کوئی یارانہ تھا. ان کی دوستی، وہ سارا پیار، ان کی کل کائنات تو ان کے ماں باپ تھے. لیکن ہم موبائل کے دیانے لگے رہے، ہم باہر دوستوں میں خوش گپیوں میں وقت گزارتے رہے. بڑھاپا تنہائی میں گزرا، بڑے مشکل میں گزرا، کیونکہ وقت ان کو نہیں دیا. انہیں وقت نہیں دیا تو نتائج بھیانک نکلے. ہمارا کہنا ہے بھائی جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے، یہ باپ کا حق تھا، یہ ماں کا بھی حق تھا. روزانہ کہتے آؤ بچوں چٹائی بچھاؤ، آؤ آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں. سکھانا آپ نے تھا بھائی. یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گے آپ کو نہیں پتا. صحابہ کو گالیاں دی گئیں. ہاں مجھے اپنے عمر سے اس لیے نفرت کی اس کا نام عمر ہے کیا نہیں کہا گیا؟ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی. بھائی جان اگر آپ نے سکھایا ہوتا نا تو یہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. ہم نے سکھایا ہوتا نا بھائی صحابہ کا پیار تو وہ یہ کہتا کہ میری ماں بچپن میں سکھا گئی ہے، اگر نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کرنا. تو ہم نہ سکھا سکے، ہم نہ وقت دے سکے تو نتیجہ بھیانک نکلا کہ یہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہتھے چڑھ گئے. انہیں وقت دیا کرو. وقت دینے کی بڑی ساری برکات ہیں دوست. تو فرمایا کہ پہلی نصیحت کہ کسی کو گالی نہ دینا. یہ بچے ہم سے سیکھتے ہیں، جو ہم سکھائیں گے وہی سیکھیں گے. اور میرے نبی کا فرمان سنیے گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. معذرت سے کہوں گا جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی. پہلے تحقیق کر لو. مصلی پہ اگر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جسے کھڑا کرو نا پھر اس کی عزت بھی کرو. یار یہ بہت بری بات کیا جس کے پیچھے نماز پڑھے، باہر جا کے اس کی پگڑی اچھالے، اس کا جبہ پھاڑے. یہ کتنی زیادہ، جس کا جو منہ میں آتا ہے جس طرح کا چاہتا ہے وہ کلام کر لیتا ہے. تو یہ رویے ہمیں دیکھنا ہوں گے، یہ برے رویے ہیں. جس کو مصلی پہ کھڑا کرنا ہے اس کو عزت بھی دینی ہے. ہمارے جامعہ کے ایک فاضل تھے، 2 ماہ بعد واپس آ گئے. میں نے کہا بیٹا خیریت کیوں واپس آئے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو اپنے والد کو رات ساتھ لے آنا، مقصد توجہ دلانا تھا. وہ کہتے رات وہ آئے ہیں تو بڑے غصے میں تھے اور آ کے کہتے کہ مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے باپ کی مسجد نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے. ہم نے دین پڑھا، ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھا، ہمیں پتہ ہے کہ بڑوں سے کلام کیسے کرتے ہیں. ہمیں تو ہماری تربیت ہمیں روک رہی ہے. قرآن بھی کہتا ہے نا سلام متارکت کا ہے نا، جاہل لوگوں سے
جو ہے نا وہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہاں تو سلام متارکت کا حکم ہے نا، ورنہ جب کلام کرنا ہو تو باتیں ہمیں بھی بڑی آتی، زبان ہمارے منہ میں بھی ہے اور اس طرح کا جواب دینا آتا ہے، لیکن ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی تھی نا. وہ سمجھتے یہ کوئی مظلوم قوم ہے، جس طرح کا جی چاہے گا ہم اسی طرح کا کلام کر لیں گے. صاحب یہ بری بات ہے. مصلی دو تو عزت بھی دو. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم کیوں پگڑیاں اچھالتے ہیں، ہم کیوں جبے پھاڑتے ہیں. مولوی تو یار مصلی پہ 2 منٹ لیٹ آ جائے تو، بلکہ 2 منٹ لیٹ نہیں 2 منٹ پہلے آئے. ہمارا ویسے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ آ کر کے اذان بھی پڑھے، یہ آ کر کے صفے بھی بچھائے اور پنکھے بھی چلائے، اور آخری نمازی تک یہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. چلے جائیں تو پھر بعد میں یہ ساری جو نا وہ بجلی کا بھی خیال رکھنا ہے، دروازے بھی بند کرنے اور واش روم کا بھی خیال، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. ہم تو مسجد کی صفائی کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. مسجد کا صفائی کریں تو دل صاف ہوتا ہے. وہ جو ہمارے سر پہ لا کے بٹھائے ہوئے ہیں وہ مسجد میں آتے کوئی نہیں، وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرواتے کوئی نہیں. لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے وہ بھی صحیح ہم کرانے جاتے ہیں. یہ صدر صاحب کہاں گئے، یہ سیکٹری صاحب کہاں گئے، ہمیں نہیں سمجھ لگتی آج تک. یہ کس، تھوڑا سا مجھے معاف فرمائیے کہ بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو انتہائی معذرت سے بھائی جس کو مصلی دو اسے عزت بھی دو. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. ہماری جب وہ ڈیوٹی لگتی تھی نا مسجد میں تو 5 نمازی اور 2 وقت بچے پڑھاتے تھے، اور رات 12-1 بجے بھی کسی کے ہاں بچہ ہوتا تو یہ بھی ہماری ڈیوٹی کہ اس کے کان میں اذان پڑھنی ہے. ہمیں تو اذان پڑھنی بھی نہیں آتی نا، تو یہ بھی ڈیوٹی تھی. اور ایک ڈیوٹی اور اضافی ہوتی تھی، جمعرات کو ہم عصر تا مغرب بچوں کے لیے جو نا مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، اب تو وہ رواج تقریباً ختم ہو گیا. تو کچھ لوگ باقاعدہ چھت پہ چڑھ جاتے اور لکھتے تھے کس نے کتنے دیے، اور بعد میں بہانے سے آوے جی کتنے پیسے ہوئے نے، ہو گئے 5 لاکھ روپیہ، 200-400 روپیہ ہوتا تھا. اور آج بھی لوگوں کی وہی روایت ہے. ویسے جہاں نمائش ہو وہاں تو لاکھوں لگا دیتے ہیں نا، لیکن اللہ کے راہ میں دینا ہونا تو یہی 500 تو بڑا نوٹ بتا دیا، یہی 5-10 کے نوٹ دیتے. یار جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کو عزت بھی دو. تو فرمایا گالی نہ دینا کسی کو، مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میرے نبی فرماتے پسو کو بھی گالی نہ دو. دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. ہم گھر سے نکلے، کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں روڑا کو پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزرے. میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا، کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا اس کو اٹھا دے، سائڈ پہ رکھ دیتے. ایک تو بے نیازی سے گزرے، دوسرا ہم کہتے اس کا اجر کیا ملے گا. ہم کہتے اس کا اجر ہے کیا. اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. میرے نبی فرماتے ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا، کردار کی بھلی نہیں تھی، رحم پیدا ہوا، اس نے موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلایا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. تو میرے نبی فرماتے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. بھائی جان کتے کو پانی پلانے والے جنت میں جائیں. آپ بھوکوں کو کھانا دو، برہنہ کو لباس دو، پیاسے کو پانی دو، اللہ جنت بھی دے گا. جنت میں اللہ آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو بیاں فرشتے تھوڑے تو نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے. اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے. اللہ نے رزق سے نوازا ہے تو یار بانٹا بھی کرو، تقسیم بھی کیا کرو. 3 وظیفے ہیں جن سے رزق بڑھتا ہے. میرے نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی غربت ہے، تو فرمایا گھر والوں کو سلام کہو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دینا. وہ صحابی کہتے اس کی برکت سے میں بھی امیر ہوا اور میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. رزق بڑھتا ہے. صوفیاء نے لکھا جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. اور تیسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے، کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. کھانا بھوکے کو کھلانا چاہیے نا.
یہ جو رواج ہمارے ہیں نا کہ تو مجھے کھلائے گا اور میں ادلے بدلے والی بات، ایسا نہیں بھائی. بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور بھوکے کو کھانا کھلاتے وقت اس بات کا خیال بھی رکھا جائے، اس کی عزت نفس کا. ہم کھانا تو کھلاتے ہیں لیکن ساتھ تصویر بھی بنا لیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں. تو ایسی خدمت اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ ریا ہے نا، دکھلاوا ہے نا. ہمارے ہاں تصور یہ نیکی وہ ہوتی جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، اس کا شور بھی سنائی دے. ہمارا کہنا ہے کچھ نیکیاں گمنام کرو. ہاں گمنام نیکیاں اگر آپ کے پاس ہے نا، اور یہ گمنام نیکیاں جنازے میں آ جائیں، اور جنازے والے دن شور مچے کہ یہ کھانا کھلاتا تھا، ہاں یہ لباس دیتا تھا، یہ بچوں کی فیس دیتا تھا. بھائی جان اگر آپ کے پاس ایسی کوئی 100 نیکی ہے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں تصور ہی یہ ہے کہ نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے. آٹے کا تھیلا دیا، 10 بندے پیچھے کھڑے ہیں، جو اس کو دیا نظریں جھکی ہوئی ہیں، نہ جانے اپنے خدا سے وہ بیچاری کیا کہہ رہی، کہاں کھڑی ہوگی آ کے، اور وہ نالائق پیچھے کھڑے آنکھوں میں چمک اور تصویر بنا رہے ہیں. ایسی سخاوت لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو منہ پہ ماری جائے گی. میں صادقہ آباد، یہ بالکل ہمارے پنجاب کا ہی شہر ہے، آگے سندھ شروع ہو جاتا ہے، وہاں ایک سردار کے ہاں ہم چائے کے لیے رکے. انہوں نے ضد کی تو ہم رک گئے. باتیں شروع ہوئی تو باتوں میں انہوں نے اپنی وہ اچھی عادت، اچھی نیکی بیان کر دی کہ میرے دسترخوان پہ روزانہ 300-400 لوگ کھانا کھاتے ہیں. اور ساتھ سناتے کہ ایک دفعہ میں صرف دیکھنے گیا کہ میرے جو ملازم خدمت میں کوئی کمی تو نہیں آنے دیتے. کہتے جب میں وہاں گیا تو وہاں ان صفوں میں میرا ایک کلاس فیلو بیٹھا تھا، اور اس نے مجھے دیکھا اور نگاہیں جھکا لی. یقیناً یاد آیا ہوگا کہ کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، آج یہ کہاں اور میں غربت کی لکیر پہ. یہ بات سناتے سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے موقع مل گیا، میں نے یہی کہا کہ کچھ دسترخوان ایسے بھی بچھاؤ یار جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے. ہر بندہ اس دسترخوان پہ نہیں آ کے بیٹھتا، لیکن تصور ہے نا ہمارے ہاں کہ نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے، شور بھی سنائی دے. تو نیکیاں تو گمنام کیا کرو. واصف علی واصف نے ایک ادارہ بنایا، بظاہر جس کو ہم کہتے خسارہ، کسی کو کتابیں فری دے رہے ہیں، کسی کو یونیفارم، کسی کی فیس معاف. تو انہوں نے ٹیم نے کہا کہ اس طرح تو نہیں چلے گا. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں. ہمارا کہنا ہے یار کچھ جنازے کے لیے بھی تو بندے اکٹھے کرو نا، کچھ نیکیاں تو گمنام کرو نا. ویسے ہم لوگوں نے اس کو ترغیب کا نام دے دیا. جو نفس کے لیے جو کام کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ترغیب ہے، لوگوں کو شوق پیدا ہوئے گا. آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں تو لوگوں، یہ ترغیب نہیں، یہ تذلیل ہے سیدھی سیدھی. غربت ایک بہت بڑا امتحان ہے دوست، اور غربت کا مذاق نہ اڑائیں. میں حرم مکہ میں تھا، شہر ابراہیم خلیل پہ بیٹھا ہوں، تو میرے ساتھ میرا جو ہم سفر علامہ سلیم صاحب تھے، ہمارے ماں بہن ایک احرام سے لپٹا صاحب آ کے بیٹھ گئے. میں نے بے تکلفی میں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تھک گئے ہو؟ مجھے انہوں نے کہا میرا یہ چوتھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہا کشمیر سے. حالات پوچھے تو کہا میرے اپنے ہی خاندان کے 17 افراد شہید ہو گئے. میں نے ان کی پوچھی معاشی حالت، تو وہ کہتا وہاں غربت زیادہ ہے. مجھے بھی کسی نے عمرہ کرایا، لیکن جو اس نے اگلی بات سنائی نا اس نے تڑپا دیا. وہ کہتا ہے مولانا ایک دعا کیا کرو، غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے بھرم ٹوٹتے ہیں. غربت بہت بڑا امتحان ہے یار، غریبوں کا مذاق نہ اڑاؤ. آپ نے اگر کسی غریب کی مدد کی ہے تو یہ ترغیب نہیں ہے جس کو ترغیب کا نام ہم دے رہے ہیں، یہ تو سیدھی غریبوں کی تذلیل ہے یار. آؤ میں آپ کو ترغیب اور جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا خفیہ، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا فنڈ کا. سیدنا صدیق اکبر تن کے کپڑے بھی لے آئی، بوریے کا لباس پہنا نا، دیوار سے ہاتھ مار کے دیکھتے کوئی سوئی بھی تو نہیں رہ گئی. یہ ہے اعلانیہ صدقہ. اور جہاں تک خفیہ کی بات ہے سنیے گا، میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات کے لیے گئے. وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پہ کچھ لوگوں کے نام لکھے تھے، یتاما کے، مساکین کے، بیوہ کے. ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن معاون کا نام نہیں تھا. وہاں حضرت عمر فاروق نے اپنا نام لکھ دیا. اگلے دن اس کے گھر گئے، کہا میں حاضر. اس نے شکریہ ادا کی. ایک صاحب آ کے سارے کام کر کے چلے جاتے ہیں. آپ فرماتے دوسرے دن جلدی چلا گیا. میں نے کہا میں نے حاضر. کہا آنے والا بڑا ذمہ دار ہے، وہ سارے کام کر کے چلا گیا. کہا کون ہے وہ؟ کہا میں نہیں جانتی. وہ آتا ہے دستک دیتا ہے، میں دروازے جو پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ برتن دھوتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، مشکیزیں بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا، میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون. آپ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا دکھائی دے. فرماتے ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دی، کون ہو تم؟ آواز آئی امیر المومنین.
آگے بڑھے تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. عرض کی حضور والا جوتے ہے نہیں ہے ارادہ تر نہیں پہنے. فرمایا ارادہ تر نہیں پہنے. طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا. کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے, یہ وقت لوگوں کے آرام کا, کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں, ہم تو ڈول پیٹتے ہیں, جو ہمارے رویے ہیں ہم بھی تو دیکھیں نا. اور دوسری طرف رات کے اس وقت میں آئے جس میں اللہ کے علاوہ انہیں کسی بھی نے نہیں دیکھا. ہمارا کہنا کچھ گمنام نیکیاں کرو. بات بڑھ گئی آگے, تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو یار پانی پلایا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس کی مغفرت. نیکی کو حقیر, نیکی کرو تو کچھ نیکیاں گمنام کرو, دکھلاوے والی نہیں, ریا والی نہیں, بہانے سے سنانے والی نہیں. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ گیا تو میرے بڑے پرانے جاننے والے تھے, غربت کی لکیر سے اٹھے, اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نواز دیا, تو بڑے جارحانہ مجھے ملے. خیر میں نے خیریت بیٹے کا احسان کا پوچھا تو میری انگلی تھام کر کے مجھے وہ باہر لے آئے. وہاں جہاں سے ہم گزرتے تھے وہاں وہ جگہ تھوڑی سی رستہ ٹھیک نہیں تھا تو بہتر ہو گیا. میں نے اتنے غور سے دیکھا نا تو مجھے کہتے ہیں دیکھیں کیسا ہوگا. میں بہترین آتا, میں ایسے ہی کروایا. دسن دی کیڑی لور سی بابا جی, ٹھیک. تو یعنی کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, وہ اتنی دیر تک سکون چین نہیں آتا جتنی دیر تک بتا نہیں لیتے ہم. تو نیکی کو حقیر نہ جانو. میرے نبی نے ایک نصیحت فرمائی, جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. ہاں میں آپ سے عرض کروں گا بھائی, آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت نہ سمجھو. اور واصف علی واصف فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں بڑا کسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, بڑے بڑے بنگلے ہوں. ہمارے ہاں ویسے تصور یہ بڑا وہ ہے یار, بڑا پیسہ ہے, بڑا آدمی یار. دولت سے انسان کبھی بھی بڑا نہیں ہوا. یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی, کسی کو اللہ نے تھوڑا اور کسی کو اللہ نے زیادہ دیا. دولت سے نہیں بڑا ہوتا. واصف علی واصف فرماتے بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. ہمارے دیہاتوں میں نا وہ کہتے ہیں کہ انہوں اوقات اچ رکھ. کچھ لوگ نا بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں اوقات اچ رکھ. اور اوقات کس چیز کا نام ہے؟ اس دولت کو معیار ہم لوگوں نے بنایا. اور ہمارے دیہاتوں میں یا شاید کہ یہاں بھی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں ملتے جلتے ہیں دیہاتوں میں, شہروں میں کچھ لوگوں کی گردن میں نا سریانی گارڈر ہوتا ہے اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے کہ لوگ مجھے سلام کریں. اور کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں. ہونی چاہیے, ایسے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. اور وہ بے نیازی سے اگر گزر جائے نا سلام نہ کریں تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کدا پتر سی جدا بھی سی تو کر سلام. عزت مانگنے سے کبھی عزت ملی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو عزت نہیں نہ دو گے تو بچے بھی عزت نہیں کریں گے. عزت مانگنے سے نہیں دوست, عزت دینے سے عزت ملتی ہے. وہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, باہر ایک جھاڑو دے رہے, کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ یہ سماج تو ایسا ہے, غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, ماں جائی ہے یار. وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی, تو اپنی اوقات تو دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی, رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی, بہنیں ماں کا روپ, بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں یار. تو خیر اس نے نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکہ لگا. کون منہ لگاتا ہے؟ پھر آواز آئی کھانا کھا لو. کہتا ہے مجھے کہا جی آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول. پتر کھانا کھا لے, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. ملازم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو. ہاں ملازم سے مشورہ کیا کرو یار اس کے ساتھ جو بیٹھ کے چائے پیا کرو یار. اب عزت تو دے کے دیکھو, عزت پلٹ کے آئے گی. جڑا اوقات دا لفظ بولنے نا, یہ بہت گھٹیا لفظ ہے, یہ بہت گھرا ہوا لفظ ہے. اوقات اج رکھو, کیا اوقات ہے یار؟
اور پھر میں ملازموں کے حوالے سے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ جس گھر کا ملازم یا ڈرائیور خوشحال نہیں نہ ہوتا اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آپ 4 سے 5 فیکٹریوں کے مالک ہو گئے یار, اور وہ بیچارہ آج بھی غربت کی لکیر پہ کھڑا. بیٹی جوان ہوئی تو آپ سے قرض مانگنا پڑا, آپ کے نخرے دیکھنے پڑے, اور پھر وہ قرض اتارتے اتارتے بیچارہ جو ہے وہ قبر میں ہی چلا گیا. یار اس کی غربت کیوں نہ ختم ہوئی؟ آپ کروڑ پتی سے ارب پتی بن گئے, وہ وہیں آج بھی کھڑا ہے اور فخر سے بتایا بابا جی چاچا جن 40 سال ہو گئے سارے کو نوکری کر دیا, پوکھم نہیں مکی دی, پیٹ تو اسے بھی لگا ہے, خواہشات تو اس کی بھی ہیں. وہ کسی نے کہا نا تھا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا, تو اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا, اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. تو نیچے والوں کو بھی اوپر لانا چاہیے. چلو آگے بات بڑھاتے ہیں. فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. چوتھی نصیحت فرمایا جابر بن سلیم, کسی کو شرمندہ نہ کرنا. ہم قدم قدم پہ کرتے یار, ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے, ہم نے نمازی لوگوں کے رویے دیکھے. گناہ گار کے لیے امتحان تو بڑے ہوتے ہیں نا, ماضی اتنی جلدی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. ظاہر ہے وہ تو بیچارہ کسی کو پرانے یار کو تبلیغ کر رہا ہو تو پرانا یار مل جائے تو وہ اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا. وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, شراب خانوں میں گزارتے تھے, دکھی ہو کے ہمارے پاس آتا ہے نا, وہاں صوفی صاحب ہوں گے, وہاں جناب حاجی صاحب ہوں گے, وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی, میں جاؤں گا تو پروٹوکول ملے گا, عزت کی جا پہ کھڑا کیا جاؤں گا. لیکن ہمیں بھی تو بخار چڑھا ہوتا ہے نا عبادت کا, تقوی کا. تو جو ہی وہ بیچارہ مسجد میں آیا تو ہمارے رویوں کو دیکھ کر کے وہ دکھی ہو کے پھر واپس گیا. ہم نے کہا لے سوچو ایک کھا کے بلی حج نو چلی, کدھر تینوں مسجد را کی نے بہایا, چور چوری چھوڑ دیتا, ہیرا پھیر نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے وہ بھی کہتا ہے اللہ کہاں جاؤں, نہ یہ نمازی جی نے دیتے نہ پرانے یار جی نے دیتے ہیں. میرے نبی فرما دے کسی کو شرمندہ. حاتم اسم ایک بزرگ گزرے, بہرے اسم بہرے کو کہتے ہیں, وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے انہوں نے شہرت پائی. سنتے چلیے گا, آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا آ کے بیٹھ گئی اور اس کی ہوا خارج ہو گئی, محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی. خیر جب اس کی باری آئی فرمایا ماں جی کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. آپ یہاں کان پہ ہاتھ رکھ کے اونچا بولے نا. کہا میرا یہ مسئلہ ہے. آپ فرماتے میں نے کہا اور اونچا بولے. خوش ہو گئی کہ یہ تو کانوں سے بہرے ہیں, مجلس میں رسوا ہونے. اچھا یہی نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا, وہ اماں جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے, فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتہ چلے جائے گا نا کہ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی. اور ہمارا حال, بارش ہو کیچڑ جمع ہوتے, احتیاط سے بھی گزرو تو بعض کا پاؤں پھسل جاتا ہے. کبھی یہ گرنے والے کا منظر آپ نے دیکھا, اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن جب کوئی گرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے. تو جو ناظرین ہوتے ہیں, حاضرین ہوتے ہیں, وہ گرتے کو سہارا دیتے. دور سے جو آواز آتی ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہم تو شرمندہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یار میرے نبی کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں, جماعت کا ٹائم, ایک صحابی کی ہوا خارج ہوگی, اب وہ اٹھنے لگے, اٹھتے تو نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے, تو ہم جانے دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. فرمایا کسی کو شرمندہ. آپ گھروں کا ماحول دیکھ لو, بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے, کتنا ظالم معاشرہ ہے. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے تو جو تماشا گھر میں لگتا ہے, ہم کہتے جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کر, گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. یہ شرمندہ ہی کرتے ہیں نا. 4 طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. نمائش والے بہت سارے ہیں, بیٹی والے اور بیٹے والے بھی ہیں. بیٹی والوں نے رسم وخالہ کے نام پہ پوری بستی کے لوگوں کو جمع کیا. مزدور اور بیوہ کی بیٹی آئی, رات جا کے اس نے باپ کو اور ماں کو بھی بتایا سونے کے کنگن بھی ہیں اور 2.5 لاکھ کا پہلے دن سوٹ بھی پہننا ہے, کہاں سے لا کے دیں گے. وہ دکھی ہوتے ہیں یہ غریب لوگ نا. ویسے یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں, لیکن ان ظالم لوگوں نے جو نمائش کرتے ہیں انہوں نے جینا حرام کر دیا ہمارا. اور یہ بیٹے والے بھی جناب میرج ہال کے باہر ہم دیکھتے ہیں بر لبے سڑک جناب نئے نوٹوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے, اور اس پہ غریبوں کے بچے جھپٹتے ہیں, ٹھڈے بھی کھاتے ہیں, گاڑیوں کے نیچے کچلے بھی جاتے ہیں. کیا یہ اچھا انداز ہے؟ وہ میں نے کسی کو سنا, پتہ نہیں وہ کون تھے, تو انہوں نے کہا اپنے اتنے پیسے شادی پہ پھینکے, کروڑوں روپیہ, تو کتنا اچھا تھا کہ یہ غریبوں کی مدد کر دیتے.
تو انہوں نے کہا غریبائی تو لوٹے ہے. یہ اچھا انداز تھا, مجھے بتائیں یار کتنا اچھا تھا کہ بیٹے سے کہتے بیٹا یہ سارے پیسے لو, رات کی تاریکی میں کچھ گھروں کے نشان لگاتے, یہاں چراغ نہیں جلتے, ہاں یہاں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں بیٹا, یہ اتنا پیسہ ہم نے کروڑوں, ہماری نیت ہے یہ پیسہ تیری خوشی میں ہم نے لٹانا ہے, تو ہم اس طرح نہیں جس طرح دوسرے لوگ لٹاتے ہیں. آپ رات کی تاریکی میں جا کے فلاں 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 گھر میں چراغ جلاؤ, عرش کا رحمان کتنا راضی ہوتا. میرے نبی نے تو فرمایا برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو, جس میں خرچ کم ہو. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف, اتنے امیر تھے کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے. حضور کی خدمت میں حاضر, آپ کی قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان تھا. فرمایا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے, خوشبو لگائی تھی, یہ اس کا رنگ ہے. تو حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا آپ ولیمہ کر لو, چاہے ایک بکری ذبح کر کے. ہمارے ہاں تو ہوتا جانے سے شریکاں دا لال ہے, اپنا پیٹ کے لال کر لو. یہ ہے نمائش والے, اور دوسرے ڈیمانڈ والے, وہ بھی بہت سارے ہیں. اور تیسرے ہیں بہروپی, جن کی نشاندہی میں نے کرنی ہے. ہم نہ نمائش کر سکے کیونکہ پیسے نہیں, ہم نہ ڈیمانڈ پوری کر سکے, وسائل ہوں گے تو پوری کریں گے. یہ تیسرے لوگ ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. نہیں جی سانو کچھ نہیں چاہیے. بندے ہیں وہ چوتھے والے جو کہتے ہیں نا کہ جس نے بیٹی دے دی, پیچھے کہہ رہے وہ انگلیوں کے پوروں پہ گنے جائے, تھوڑے سے لوگ ہیں. اور یہ جو تیسرے بہروپی ہیں یہ کہتے ہیں نہیں جی سانو کچھ بھی نہیں چاہیے, لیکن پیش نظر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو دیں گے. لیکن جب نہیں دیتے تو پھر بہانے. مجھے ایک بیٹی نے کال کی, وہ کہتی مولانا مجھے میری ساس بہانے سے کہتی میرے گلاس میں پانی دینا, میری کولی میں مجھے کھانا دینا, میرے برتن میں کھانا, یعنی وہ کہتی مجھے اس نے ذہنی طور پہ اتنی کو اذیت دے دی ہے نا, وہ میری چارپائی بچھا دینا, میرا بستر لے آنا. یار کیا ہم نے ان چیزوں سے شادی کی ہے؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ چینی کا کپ ٹوٹ جائے, یہ بہروپی لوگوں کی بات سنا رہا ہوں. گھر میں تماشا لگتا ہے, گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہم کہتے ہیں جڑے ماں نے دیتے نہیں استعمال کر, بات بڑھے تو ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلے آنو, فیصلہ کریے. یار بوڑھے کے ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے ہیں, بوڑھی ماں چادر اور بوڑھا باپ چادر پگڑی رکھ دیتا ہے. معاف کر دو جی, رونت بھرے لہجے ہم نے دیکھے. یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کے کہتی اماں 2 وقت کا کھانا نہیں دو گی, رہنے کے لیے چارپائی نہیں ملے گی. کبھی گھر کی رونق, کبھی جگر کا ٹکڑا تھا میں. اور وہ بیٹی کو سمجھا کے جاتے اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو تیری 2 بہنیں گھر میں ہیں, کون رشتہ دیکھنے آئے گا. مارے بھی کھائیں, دکھ بھی سہے, اور بہانہ بنا کے دنیا سے چلی گئی کہ سیڑھیوں سے گری ہوں. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے یہ بتائیے گا. اور ہم نے بے اولاد عورتوں کا سسرال میں حشر جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. یقین جانو ان کے نوالے گنے جاتے ہیں. اور ہمارے جوان بھی کہتے تم میری وجہ تو رہ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں بھائی, تیری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئیے, تو غلط بھی نہیں ہے. وہ کہتا گھر والے تو کہتے ہیں فارغ کر, تیرے واسطے ایسی کڑیاں نہیں لہن لا دیں گے. گڈی گڈے کا کھیل ہے یار, ٹشو جیسے یوز کیا اور پھینک دیا. یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتا یہ ظالم معاشرہ, اور اگر اولاد ہو صرف بیٹیاں ہوں پھر بھی نہیں جینے دیتے. مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی, مول صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا پہلے اولاد نہیں, کہتی 4 بیٹیاں. میں نے بیٹیاں رحمت ہیں, بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا کہ دھمکی دی ہے انہوں نے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا. بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں زیادہ بیٹیاں کیوں ہوتی ہیں. اور سسرالی معاشرے میں اس بہو کی عزت زیادہ ہے جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کی عزت زیادہ نہیں کم ہے جس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں. قدم قدم پہ ہم نے یہ سسرالی معاشرے میں بھی ذلت امیز رویے دیکھے ہیں. تو میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ. حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا, اپنے لوگوں کا علاج کیا, شفا کیسے ملی؟ کہا 2 بڑیاں تھیں میرے پاس, لوگوں کو بڑی جلدی فرق پڑا ہے. کہا وہ کون کو؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. تو کسی نے کہا فرق نہ پڑے, فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو. ہم لوگ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں, میاں صاحب فرماتے لوگ کی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے. اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ ہوتی ہے. وہ مصنوعی اخلاق ہوتے ہیں نا, کسی کو کھانا پیش کیا, کسی کو گاڑی تک سامان چھوڑنے آئے. جو صبح سے شام ہماری خدمت میں لگی ہے اس کے لیے ہمارے رویے کیا ہے؟ معذرت سے کہوں گا تلخ رویے ہم نے دیکھے ہیں. یہ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی
عنہ کی زوجہ کا بیان بڑا دل کو چھو گیا. فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. شوہر میں 6 خوبیاں ہوں گھر جنت کا ماحول دیتا ہے. فرماتی یہ گھر آتے تو مسکراتے, جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے. ہم آتے جاتے گالیاں دیتے ہیں. وہ ہمارے ایک ملنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں ملازمت کرتا تو میرے باس نے کہا ذرا گھر میں کچھ کام ہے, جا کے ان کی تھوڑی سی کام میں مدد کرو. وہ کہتے ہیں میں ڈرائنگ روم میں گیا تو وہاں صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی, اس میں انہوں نے ہلکی سی اسمائل دی تھی, تو میں دیکھ کے مسکرانے لگا. تو مجھے خاتون خانہ نے دیکھ لیا تو مجھ سے سوال کیا آپ کیوں مسکرائے. وہ کہتے بس باجی ہمیں ہنسا آ گیا. انہوں نے کہا نہیں کوئی غلط ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے 30 سال یا 25 سال جتنے بھی عرصہ ہو گیا صاحب کے پاس کام کرتے ہوئے میں نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, تو آج صاحب کو تصویر میں دیکھا اور اچھا لگا. تو وہ کہتا ہے میں نے تو اتنی بات کی تو وہ خاتون کھل کھلا کے ہنسی. تو وہ کہتا ہے میں نے کہا باجی تو انہوں کی ہوئے. انہوں نے کہا مینوں بھی یہ تصویر بھائی گئی سی اور میری بھی کل کمائی یہی ہے. اچھا کچھ لوگوں کے پاس دل بری نہیں ہوتی, یقیناً عجیب و غریب مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یار ہم باہر اچھے ہیں, ہم گھر میں کیوں نہیں اچھے ہوتے. فرماتے میرے شوہر کی اچھی عادت آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے. تیسری اچھی عادت آپ فرماتی ہیں خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے, اور یہ ڈیوٹی شوہر کی ہے. معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا, کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اور کوئی بے ادبی نہیں کوئی گستاخی نہیں. اور بعض لوگ جب آتے ہیں تو وہ بہت ہی اوپر چلے جاتے ہیں. گھر میں عورتیں جھگڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں, تو لہٰذا یہ شوہر کو چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری کم از کم یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ رکھے. اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ان کا میں اپنے شوہر کا کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا اچھا تھا, کہا ذرا بیوی کو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنا. وہ رونے لگی. کہا آپ شرمندہ کر رہی ہو. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا, اس درویش پہ آیا ہے, یہ جو آپ کا مرید ہے نا اس پہ آیا ہے. کہا کیا ہوا. کہا 30 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. یار 2 محبت برے کلمات کہہ دینے سے, کوئی انعام دینے سے کیا حرج ہوگا یار. میرے نبی گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے. عرض کیا حضور سالن نہیں ہے, روٹی اور سرکہ ہے. فرمایا لے آؤ. میرے نبی سرکے سے روٹی کھا کے فرماتے واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. 3 گھنٹے لگ کے ہمارے گھر میں کھانا بنا. کبھی کبھی کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے, کیونکہ خواتین اندازے سے وہ سارے معاملے ہوتے ہیں. تو اگر کبھی کھانے میں کوئی نمک کی زیادتی ہو جائے تو تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. پہلے تو گھور کے دیکھے گا, گالی دے گا, اور برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا, اور آواز کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کوئی رویے ہے. اور چھٹی عادت اور بہت بڑی عادت, اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. حضرت ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالافتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے. طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے. 6 بال ہو گئے نا مول سے ان کی کریے, صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. تو ہم کیا کہتے پتر 6 مہینے لوا یہ عقل ٹکانے آئے, یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھے لگیں گے. اچھا یہ جو 6 ماہ لگواتے نا نوجوان, یہ باقاعدہ اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں الحمدللہ زندگی سے ایک باری 6 مہینے لوائے نے, بڑی پرسکون زندگی ہے, ٹائم نہ کھانا بھی ملتا ہے بستر بھی ملتا ہے. لیکن اس سے یہ نہیں پتا اس بے وقوف اور نالائق کو, کبھی اس کے دل کی تلاشی لے کر دیکھو تمہارے لیے کوئی جذبات ہے, کوئی اداسیاں ہیں. بھائی جان وہ تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ماں باپ نے کہا تھا 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, تو طلاق لے کے آ گئی تو کون رشتہ دیکھنے. اور یہ جناب بڑا بنا اپنے دوستوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ جناب میں 6 مہینے لوائے سن میری زندگی پرسکون, لیکن اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت کے جذبات نہیں ہے. تو آئیے بھائی ہم اپنے رویوں پہ غور کریں اور ان راہوں پہ چلیں جن راہوں پہ چل کے ہم سے ہمارا اللہ اور اس کا ہمارے رسول راضی ہو جائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے.